دے دے گا اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل میں سے، تو فضل میں فضل کرنے میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ اب دیکھیے ہم کتنا دور چلے گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بات کرتا ہے کہتا اللہ کا فضل ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم کا فضل ہے۔ بھائی اللہ کا فضل تو ہے، مگر اللہ فضل والا کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ وہ فضل دینے والا اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ آج اگر یہ کہہ دیا جائے تو شاید ان پڑھ لوگ اور دین کا کامل علم نہ رکھنے والے لوگ اور پھر دین پر واز کرنے والے وہ کہیں کہ شرک کر دیا، فضل اللہ کا رسول کا کہاں سے آ گیا؟ بھئی رسول کا کہاں سے آ گیا فضل؟ رسول کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 سے آ گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 سے آ گیا کہ فضل اللہ کا اور رسول کا فضل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ یہ لوگ اسے راضی کریں۔ تو رضا میں بھی خدا نے مصطفیٰ کا نام اپنے ساتھ، رضا میں مصطفیٰ خدا کے ساتھ، عطا میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ، فضل میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ، تحریم میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ۔ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فرما برداری میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ، نافرمانی میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 71 وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسول بھی غنی کرتا ہے۔ ارے قرآن یہ کہے کہ خدا و مصطفیٰ دونوں غنی کرتے ہیں، اور اگر آج کوئی قرآن کی بات کہے تو وہ کوئی شخص جواب میں کہے نہیں غنی خدا کرتا ہے، مصطفیٰ کا نام لیا تو شرک ہو جائے گا۔ ارے کون سا شرک اور کون سی توحید؟ تمہیں قرآن کے علم کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا نہیں لگی تمہیں قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو غنا مصطفیٰ و خدا کی ایک، فضل غنا و مصطفیٰ کا ایک۔ پھر فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بلاوا ایک۔ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جو فیصلہ کر دے خدا اور اس کا رسول تو فیصلہ ایک۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، وہ اللہ نے اس پر انعام کیا اور میرے محبوب آپ نے انعام کیا، تو انعام خدا اور خدا کے رسول کا ایک۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو اذیت میں ایک۔ فرمایا جو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں مرید خدا کے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں اور مرید کس کے ہو گئے؟ خدا کے ہو گئے۔ ید مصطفیٰ ہی ید اللہ ہے۔ اور تعظیم میں ایک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، مصطفیٰ کی تعظیم یہی خدا کی تعظیم ہے۔ اور یہ کہنا کہ تو رسول کی بہت تعظیم کرتے ہو، بہت عزت کرتے ہو، بڑھا دیتے ہو، ارے نالائق آدمی، رسول کی بہت تعظیم کرتے ہو، بڑھا دیتے ہو، سوچا نہیں کہ خدا نے رسول کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا دیا ہے۔ رسول کی تعظیم کی کوئی حد ہو تو پھر ہم بڑھانے والے بنے۔ بڑھایا اس شے کو جاتا ہے جس کی حد ہو، حد سے گزر جائیں تو کہتے ہیں بڑھ گئے۔ تعظیم مصطفیٰ کی تو حد ہی کوئی نہیں، بڑھنا کس نے ہے؟ تو تعظیم مصطفیٰ خدا کی تعظیم۔ اگر یہ خیال کریں کہ یہ رسول کا بڑا ادب کرتے ہیں، معاذ اللہ شخصیت پرستی کر دیتے ہیں، ادب میں شرک میں چلے جاتے ہیں،
ایسا کہنا قرآن سے جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کوئی شخص آقا علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بول پڑا، کسی شخص نے حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ دیا، کسی شخص نے آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی کر دی، ایک عمل رسول کے عمل سے پہلے کر دیا۔ رب نے کہا خبردار خدا کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ بے رسول اللہ بکرے ذبح کرتا ہے؟ اللہ چھترے ذبح کرتا ہے؟ بولیے، اللہ نے تو چھترا ذبح نہ کیا نہ کرنا تھا، تو پہل کیسے ہو گئی اللہ پر؟ اللہ نے نہ روزہ رکھا نہ رکھنا تھا، روزہ بندے نے رکھا، تو خدا سے کس طرح پہل ہو گئی؟ اللہ تو بولا نہیں، مجلس میں ایک شخص حضور سے پہلے بول پڑا، تو خدا کی بے ادبی کیسے ہو گئی؟ خدا نے اصول سمجھا دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس نے سمجھا دیا تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، نہ مجھے سنا، نہ مجھے دیکھا، نہ مجھے چھوا، نہ مجھے سمجھا، اب میری بے ادبی کیسے ہوگی؟ جو مصطفیٰ کی بے ادبی کرتا ہے وہی خدا کی بے ادبی کرتا ہے۔ اور معنی یہ نکلا جو مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے وہ خدا کا ادب کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ساری خدا کی اور مصطفیٰ کی۔ اور عزت غلبے کو بھی کہتے ہیں، غلبہ سارا یا مصطفیٰ کا یا خدا کا۔ تو وہ کہتے ہیں عزت اللہ اور اس کے رسول کی ایک بنا دی۔ تو قرآن مجید کی میں نے آپ کو، اور محبت فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو ظلم ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول وضع فرما دیا، اور وہ یہ کہ سوائے عبادت کرنے کے اللہ نے کوئی شے چھوڑی ہی نہیں جس کے حکم میں اس نے محبوب مصطفیٰ کو اپنے ساتھ شریک نہ کر لیا۔ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، بسم اللہ، جس کو بعض لوگ بہت مانتے ہیں، مقام رسالت اور عظمت رسالت اور شان رسالت کو نہ سمجھنے والے علامہ ابن تیمیہ کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، بہت مانتے ہیں۔ اب ان علامہ ابن تیمیہ نے لکھا الصارم المسلول میں لکھا، فقد اقام، پیج 41 and 42، الصارم المسلول، ابن تیمیہ علامہ، وہ لکھتے ہیں فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ، اللہ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنا دیا۔ سن لو، یہ علامہ ابن تیمیہ کی زبان ہے۔ اللہ نے رسول کو اپنے مقام پر کھڑا کر دیا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ فَأَقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ، اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر کھڑا کر کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ فَلَا يَجُوزُ أَن يُفَرَّقَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، لہذا امر دینے میں، منع کرنے میں، خبر دینے میں، بیان کرنے میں اللہ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے، لہذا ان امور میں اللہ اور اس کے رسول میں ادنا سا فرق کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ قرآن مجید کا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید اور رسالت کے باہمی تعلق کا ایک پہلو ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اس پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سوائے عبادت کے، الوہیت کے، معبودیت کے سوا عبادت نہیں ہے رسول کی، سجدہ نہیں ہے رسول کو، عبادت نہیں ہے رسول کی، رسول الہ معبود نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ تو باقی اللہ نے تمام شؤون میں اور احکام میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ یہاں تک قرآن تھا ساتھ ملانے میں، یہ سمجھ آ گئی؟ اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، قرآن اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اب بولیے، یہاں تک تھا ساتھ ملانے میں، اکٹھا ذکر کرنے میں، کیا بولیے نا، اللہ اور رسول کا اکٹھا ذکر کرنا،
اب کتنے ہیں آج بولیے یہ بات درست ہے اللہ رسول کا اکٹھا ذکر کرنے سے کتراتے گھبراتے ہیں کہ لوگ یا نہیں؟ اگر آپ تصدیق کرتے ہیں کہ لوگ گھبراتے ہیں خدا اور مصطفیٰ کا اکٹھا ذکر کرنے میں تو ہاتھ کھڑا کریں. گھبراتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ بولیے. آج تبلیغ کرنے والے گھبراتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا کھل کر جس طرح قرآن کہتا ہے خدا اور مصطفیٰ کا یکجا ذکر کرنا کرتے ہیں؟ نہیں. جو ہی ذکر اکٹھا آئے ان کا شرک نکل آتا ہے، ان کا شرک نکل آتا ہے. اب یہ تو ایک اینگل تھا، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. اب آگے چلیے. آج بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن شان رسالت میں کہاں تک جاتا ہے، کہاں جاتا ہے قرآن. آج کی نشست کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر قرآن کو ماننا ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو شان رسالت مآب کو اس طرح ماننا ہوگا جو کہہ رہا ہوں. اور اگر اس طرح نہیں مانتے تو قرآن سے پھر ہٹ جانا ہوگا. اب اس سے آگے دیکھیے 7 مقامات میں نے قرآن مجید میں ایسے دیکھے. یہ تو تھے 100 مقامات. یہ کتنے تھے؟ اونچے بولیے. 100 مقامات تھے، 100 آیات جہاں خدا و مصطفیٰ کا ذکر ہر حکم میں اکٹھا کیا سوائے عبادت و الوہیت کے. اب 7 مقام ایسے ہیں، 7. تو قرآن کا تو ایک ہی مقام کافی ہوتا ہے نا، وہ قرآن ہے. کیا ایک ہی حکم آ جائے، ایک ہی آیت کافی ہے ایمان کے لیے؟ یہاں 7 مقام قرآن مجید میں نے ایسے نکالے. یہ جو بتا رہا ہوں اس کا تذکرہ میری کتابوں میں ملے گا، میرے خطابات میں ملے گا. کہ نہیں ہوا کام تو اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر کسی نے نہیں کیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اور ابھی بھی لوگ ہیں یہ آقا علیہ السلام کی شان کو یوں بیان کرنا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اس کو سنیت ہی نہیں سمجھتے. خدا جانے ان کی سنیت کیا ہے. آقا کی شان ان کی سنیت نہیں ہے. اب ہمارا عقیدہ قرآن کی روح سے کیا سنیے. ایک قدم آگے. 7 مقام ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا اور حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، اپنا اور حضور علیہ السلام کا، خدا اور مصطفیٰ دونوں کا ذکر ہوا، لیکن ضمیر واحد کی استعمال کی، 2 کی نہیں. ذکر 2 کا کیا اور ضمیر واحد کی. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک جملہ بولوں گا اردو میں، پھر ایک جملہ بولوں گا انگلش میں، تاکہ آپ کو مثال کی سمجھ آ جائے. آپ بتائیں گے کہ جو جملہ میں نے بولا وہ صحیح ہے یا غلط ہے گرامیٹیکلی. اب اردو میں بولتا ہوں. حضرت کاظم پاشا اور سید معین الدین اجمیری میرے پاس آ گیا ہے. حضرت کاظم پاشا اور سید معین اجمیری میرے پاس آ گیا ہے. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اونچا بولیے. بھائی کیا غلطی کر دی میں نے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیونکہ 2 کی بات ہے نا. آ گیا ہے تب کہتے ہیں جب ایک کی بات ہو. یعنی اگر میں کہتا کہ سید کاظم پاشا، میں ادباً تو آ گئے ہیں کہیں گے، مگر میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلو اب میں نام بدل لیتا ہوں چونکہ میں بے ادبی نہیں چاہتا ہیں. تو بیٹا ہے میرا، میں کہتا ہوں راحت حسین، سید راحت حسین اجمیری میرے پاس آ گیا ہے. راحت حسین جلسے میں آ گیا ہے. اب یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط؟ کبوتر میرے لاؤڈ سپیکر کے سٹینڈ پر بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے. اب پھر سنیے، اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، حسنین پاشا اور حاجی سیٹھ پانی پی رہا ہے، غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ نعیم سیٹھ اور حاجی اقبال معین الدین فٹ بال کھیل رہا ہے،
بھلے فٹ بال کو ٹانگ مارنا ان کو آئے یا نہ آئے، وہ بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ ہم نے جملہ بنانا ہے، کوئی فٹ بال کا میچ تھوڑا دیکھنا ہے ان کا۔ تو جملہ صحیح ہے یا غلط؟ کیوں غلط ہے؟ میں دو کا نام لیتا ہوں تو جب بولتا ہوں کہ آ گیا ہے آپ کہتے ہیں غلط، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو کا نام ہو تو ضمیر یا فعل، وہ ضمیر تثنیہ کی ہوتی ہے، اس میں بھی پھر دو کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اگر ایک کا ذکر ہو تو ضمیر ایک کی ہوتی ہے۔ اب انگلش میں سن لیں، انگلش میں اگر میں یہ کہوں، انگلش میں اگر یہ کہا جائے اسد اینڈ رفیق احمد خان از پلئنگ، ٹھیک کہا میں نے؟ بولیے ٹھیک کہا یا نہیں ہے؟ یار میری انگریزی اتنی گر گئی، میری تو سکولنگ ہی ساری انگلش سکول میں ہوئی ہے، ساری زندگی انگلش پڑھا ہوں میں۔ عربی اور انگلش تو اس طرح پڑھا ہوں جیسے اپنی زبان ہوتی ہے ساری زندگی۔ آپ کہتے ہیں میں انگلش بھی غلط بول رہا ہوں۔ پھر غور سے سنیے، رفیق احمد خان اینڈ اسد از ڈرنکنگ واٹر، غلط ہے یا صحیح؟ غلط۔ اب جملہ بولتا ہوں، رفیق احمد خان اینڈ اسد آر ڈرنکنگ واٹر، صحیح ہے، کیونکہ دو کی بات ہے تو ضمیر تثنیہ یا جمع کی۔ انگلش میں تو تثنیہ چونکہ ہوتا نہیں، انگلش اردو میں وہ جمع ہی ہوتی ہے۔ عربی میں ایک ہو تو واحد کی ضمیر، دو ہو تو تثنیہ، تین ہو تو جمع۔ اب آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ دو کی بات ہو تو واحد کی ضمیر، بولیے آپ مجھے بولنے دیں گے؟ دو اسماء کا ذکر ہو تو واحد کی ضمیر، بولیے بولنے دیں گے؟ کہیے نا نہیں بولنے دیں گے، بولیے نا نہیں۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اب کون کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں، اب غور سے سن لیجئے، غور سے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو کوٹ کر رہا ہوں، آیت سورہ نساء، آیت نمبر 14، سورہ نساء چیپٹر 4 ورس نمبر 14، 14 آیت سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑ دے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کی حدیں کا ہونا چاہیے تھا یا ان کی حدوں کو توڑ دے؟ بولیے اونچا کہیں، ہونا چاہیے تھا ان کی حدوں کو توڑ دے۔ عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، یہاں ہے حدودہ، ہو واحد کی ضمیر ہے۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے چاہیے تھا یوں ہوتا من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہما، ویتعدی حدودہما ہونا چاہیے تھا تثنیہ کا، کہ دونوں کی حدوں کو توڑ دے، لیکن نہیں، قرآن نے کہا جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑ دے، واحد کا صیغہ لگایا، واحد کی ضمیر، نام دو کا لیا اللہ اور اس کا رسول، اور ضمیر واحد کی استعمال کی، سمجھایا بے شک ذاتیں تو دو ہیں، خدا کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات، ذاتیں تو دو ہیں، مگر جو کہہ دیں بات ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر بات ایک ہے، اس لیے ضمیر تثنیہ کا نہیں، ضمیر واحد کی استعمال کی۔ آگے چلیے، قرآن مجید سورہ انفال چیپٹر 8 آیت نمبر 20 ورس 20، اب آگے ارشاد فرمایا، پھر دھیان سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کتنے کا ذکر آ گیا؟ بولیے اونچا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دو کا ذکر آ گیا، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ چاہیے کیا تھا؟
حکم ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے منہ نہ پھیرو. عربی میں چاہیے تھا ولا تولوا عنہما، عنہما تثنیہ کا صیغہ چاہیے تھا ضمیر میں، ان سے منہ نہ پھیرو. لیکن خدا نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو. باری تعالیٰ یہ کیا عربی کا قاعدہ ہی توڑ دیا آپ نے؟ باری تعالیٰ عربی کے قاعدے کو اٹھا کے پھینک دیا. دو اسم ہیں، اللہ اور اس کا رسول، نام اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام، اسم دو ہیں، ضمیر ہما آنی چاہیے. آپ نے کہہ دیا ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ پھیرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وجہ یہی تمہاری بد عقیدگی کے بت کو تو توڑنا ہے. یہ جو تم نے خدا اور مصطفیٰ کو حکمن جدا جدا بنا رکھا ہے اور شرک کی رٹ لگا رکھی ہے، تمہارے شرک کا بت توڑنا چاہتا ہوں کہ ذاتیں تو خدا اور مصطفیٰ کی دو ہیں، ولا تولوا عنہ، مگر جب منہ پھیرنے کی بات ہوگی تو جس نے مصطفیٰ سے منہ پھیرا اس نے خدا سے منہ پھیرا. فرمایا بے شک نام دو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، مگر ادھر منہ کرنا بھی ایک اور ادھر سے منہ پھیرنا بھی ایک. جس نے مصطفیٰ کی طرف منہ کر لیا اس نے خدا کی طرف کر لیا، اور جو مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا. ارے اللہ تو توحید کے باب میں یہ سبق دے کہ رسول کی طرف آؤ، کہ رسول کی طرف آنا ہی خدا کی طرف آنا ہے. در رسول پہ جھکو، اس دہلیز پہ جھکنا ہی در خدا پہ جھکنا ہے. رسول کا دامن تھامو، دامن مصطفیٰ ہی دامن خدا ہے. اور توحید کی تبلیغ کرنے والوں، خدا اپنی ذات کی خاطر فقط در مصطفیٰ پہ بلائے اور تم خدا کے لیے در مصطفیٰ چھڑاتے ہو کہ مصطفیٰ کے در کو خدا کا در نہ جانو. جس عمل کو خدا توحید کہے تم اسے شرک کہو. تو فرمایا ولا تولوا عنہ. اور مفسرین نے کہا، امام قرطبی نے ولم یقل عنہما، امام قرطبی تفسیر الجامع احکام القرآن، کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان دونوں سے منہ نہ پھیرو، نہ فرمایا تولوا عنہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ طاعتیں دونوں کی ایک ہیں. تیسری آیت سورہ انفال آیت نمبر 24، آیت نمبر 24. اب یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بامبے جمع ہے. ایک سمندر ہے ماشاءاللہ، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ میں سے ہر شخص میرا پیغام شان رسالت کے بیان کا کم سے کم 100 لوگوں تک پہنچا دے، 100 لوگوں تک پہنچا دے کہ جو دل توحید کا غلط معنی بتا کر یا شان رسالت کی غلط توجیہ کر کے جو دل در مصطفیٰ سے دور کر دیے ہیں وہ پلٹ کر پھر در مصطفیٰ کی طرف آ جائیں. اب سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس 24 آیت نمبر 24، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لبیک کہتے ہوئے آ جایا کرو. اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لبیک کہہ کے آ جایا کرو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے. یہ نہیں کہا بلائیں، کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بلائیں، جمع نہیں، دو کا تثنیہ نہیں. جب وہ بلائے، ضمیر واحد کی استعمال کی. اور ائمہ تفسیر پھر لکھتے ہیں انما افرد الضمیر للہ ولرسولہ وقال اذا دعاکم وما قال اذا دعواکم. اب عربی قاعدے کی روح سے چاہیے تھا
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم، کیا چاہیے تھا؟ اذا دعواکم، جب وہ دونوں تمہیں بلائیں، مگر یہ نہیں کہا قرآن کے دونوں بلائیں، نہیں کہا جب وہ بلائے۔ پتہ چلا کہ خدا کا بلاوا وہی ہے جو مصطفیٰ کا بلاوا ہے۔ پھر اسی طرح آگے سورہ توبہ آیت نمبر 62 ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما نہیں کہا، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ لوگ اسے راضی کریں۔ اب کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں، لیکن انہیں نہیں کہا، اللہ اور رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کریں۔ باری تعالیٰ یردوہما کیوں نہیں کہا؟ یردوہ انہیں راضی کریں کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں فرمایا اسے راضی کریں؟ اللہ فرماتا ہے اگر میری رضا اور مصطفیٰ کی رضا الگ الگ ہوتی تو کہتا یردوہما، مگر رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، اس لیے کہا یردوہ، انما افرد الضمیر وما قال یردوہما۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 74 فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اب چاہیے تھا نا کہا جاتا غنی کر دیا ان دونوں کے فضل میں سے، لیکن نہیں، فضل ہی، اس کے فضل میں سے۔ تو گویا فضل کے باب میں بھی نام خدا اور مصطفیٰ دو کا لیا، ضمیر واحد کی استعمال کی۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ النور آیت نمبر 51 اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینکم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اب چاہیے تھا یوں کہا جاتا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکما، کہ وہ دونوں فیصلہ کریں اللہ رسول، مگر کہا کہ نہیں، جب تمہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں نہیں۔ When you are invited towards Almighty God and His Holy Prophet so that He may decide, and it is not said so that they may decide. لفظ دے ہونا چاہیے تھا when you are invited and called towards God and His Prophet so that they may adjudicate your matter. نہیں فرمایا دے، فرمایا so that He may decide for you. اور یہ چاہیے تھا کہ Almighty Allah and His Messenger, He is entitled that they should please them. They should please them. Them نہیں کہا Almighty God and His Prophet. They are entitled that they should please Him. Them نہیں کہا، Him کہا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ جمع کے صیغے کو ختم کر کے واحد بنا دیا، اور نکتہ یہ سمجھا دیا کہ لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات تو الگ ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم توحید اور رسالت کے تعلق میں حکم واحد ہے۔ اس لیے جب شان کا ذکر آئے گا، شان حکم کا، شان محبت کا، شان عطاء رسول کا، شان رضا کا، شان بیعت کا، شان قربت کا، شان محبت کا، شان وسیلہ کا، شان مدد کا، جب ایسے سارے احکام آئیں گے تو جو مصطفیٰ کی بات ہوگی وہی خدا کی بات ہوگی۔ سو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں وہ یہ کہے کہ تم معاذ اللہ رسول کو خدا سے ملا رہے ہو۔ نہیں، نہ کوئی رسول کو بڑھا رہا ہے، نہ کوئی رسول کو خدا سے ملا رہا ہے۔ یہ تو قرآن گواہ ہے کہ خدا نے رسول کو جدا کیا ہی نہیں ہے، یہ جدا تم کر رہے ہو، یہ جدا تم کرتے ہو، اور تم جدا کر کے قرآن کی مخالفت کرتے ہو۔ ایسا عقیدہ کفر ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی حدیث کو آئیے،
اب جو قرآن نے کہا وہی عقیدہ تاجدار کائنات نے امت کو خود سمجھایا۔ حدیث پاک جامع ترمذی ابواب الفرائض حدیث نمبر 2103، سن لیں کہ قرآن نے کیا کہا اور سن لیں آقا کی حدیث نے کیا کہا۔ اور پھر اگر عقیدہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق بنانا ہے تو توبہ کرو اس گمراہی سے جس میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق رکھنا ہے تو ادھر آ جاؤ۔ اب حدیث کو سنیے، جامع ترمذی حضرت ابو عبیدہ بن عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، جس شخص کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، یا جس کا کوئی ولی وارث نہیں، اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے۔ یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2103 باب میراث میں آقا فرما رہے ہیں جس شخص کا دنیا میں کوئی ولی وارث نہیں، مولا نہیں، اس کا مولا اور اس کا مددگار اور اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے۔ اب بولیے، آقا نے خود کو وارث اور ولی اور مددگار کہا خدا کے ساتھ، بولیے شرک ہوا یا توحید؟ کیا ہوا؟ پھر حدیث پاک حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قاتل معاہدا لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا جو خدا اور مصطفیٰ کی امان میں تھا۔ تو امان کس کی؟ آپ کہتے ہیں نا فی امان اللہ، بولیے کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا فی امان اللہ۔ اب مجھے جواب دو، یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ رسول کو نکال کر مصطفیٰ کہتے ہیں فی ذمت اللہ و ذمت رسولہ، خدا کی امان میں اور مصطفیٰ کی امان میں۔ آئیے حدیث پاک پھر حضرت ابو الاشعث روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان سے، معجم طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 1423 حدیث کا نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، قدر و جبر پر، تقدیر، قسمت، تقدیر کیا ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام باہر آئے، آپ خفا ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ خفا ہوئے کہ تم تقدیر کے مسئلے پر تمہیں کتنی سمجھ ہے، کیوں بول رہے ہو؟ صحابہ کرام گھبرا گئے آقا کو ناراض دیکھ کر، سارے صحابہ اکٹھے ہو کر ہاتھ جوڑ کر دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، اور معلوم ہے کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو کر عرض کرنے لگے فقالوا تبنا الی اللہ ورسولہ، آقا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ آپ کس بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ بولیے نا، زمانے نے کہاں سے چلا کے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو لوگ پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ بولیے، ان پڑھ ملے پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ ان پڑھ ملے، من گھڑت توحید کا درس دینے والے، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ شرح، نہ عربی زبان جانے، نہ کو علوم دینیہ پر اتھارٹی، پکڑ لیں گے کہ شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے۔ اب رسول پاک صحابہ کرام ابو بکر عمر سمیت ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں۔ یہ تھا عقیدہ توحید و رسالت۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا عقیدہ سنیے۔
کوئی معاملہ تھا، کوئی تصاویر آپ نے لگا لی تھی، تصاویر پردے پر، آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ناگواری ظاہر ہوئی، اتار دیا، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو گئیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث صحیح بخاری کی، حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 1999 1999 حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت، آقا جو خطا مجھ سے ہو گئی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آپ کرتے ہیں؟ یوں بولیے، کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی بارگاہوں میں توبہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں نہ لیتے؟ آج کے بعد کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، شرک کو توحید بنا دیا، جہالت کو علم بنا دیا۔ وہ کہتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خود خط لکھوایا نجران کے مسیحی عیسائیوں کے لیے، امان کا خط، اور اس میں لکھا وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، نجران اور اس کے رہنے والوں کو ان کی جان و مال پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی امان میں دیتا ہوں۔ بولیے۔ حضرت سعید الجریری روایت کرتے ہیں یزید بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ خط لکھوایا خود، غیر مسلموں کے سب معاہدے ہوتے تھے، فرمایا فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ امان پا گئے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں لیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی، بولیے، آپ کہتے ہیں فقط اللہ کی امان، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول کی امان۔ اسی طرح میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے دیں، یہ قرآن تھا، یہ حدیث رسول تھی، آقا علیہ السلام کے احکام۔ اب صحابہ کا عمل بھی دیکھ لیجئے، اب صحابہ کا عقیدہ، وہ کیسے بولتے تھے، کمپیئر کریں، وہ کیسے بولتے تھے، ہم کیسے بولتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، کوئی بات آقا علیہ السلام سوال کرتے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث پاک کی ہر کتاب بھری پڑی ہے، سینکڑوں ہزاروں مقامات حدیث کے، آپ بھی جانتے ہیں، مگر توجہ نہیں کبھی کی ادھر۔ جو سوال میرے آقا کرتے تو صحابہ کرام آگے جواب دیتے، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہمیں کہنا پڑے ہم کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، عثمان غنی نے کبھی نہیں کہا، علی شیر خدا نے کہا، کل صحابہ جب بولتے کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ علم کی بات ہوتی تو کہتے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 53 پھر زید بن خالد الجہنی ان کی روایت، اور پھر صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 810، اس میں پھر آقا نے کوئی سوال کیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، خدا اور مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت معاذ سے مروی ہے، آقا نے پھر پوچھا کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ صحابہ بولے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کرتے ہیں، آقا نے پوچھا سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟
تو چاہیے تھا نا کہتے کہ اللہ کو معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں جاتا ہے. نہیں، صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہا جاتا ہے. اسی طرح الغرض بہت سی معاملات، ہزارہ مقامات پر جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تو صحابہ کرام جواب دیتے، اور کبھی کسی نے یہ نہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. حجۃ الوداع کی پوری خطبہ مینا ہے. آقا نے اشارہ کر کے پوچھا لوگو آج کون سا دن ہے؟ ای یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ آج 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے، عرفات سے آئے ہیں، مینا پہنچے ہیں، عید ہوئی ہے. مگر کسی نے جواب نہیں دیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آقا نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ خاموش، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ حج کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، مگر نہیں معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے. عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر. کون سا شہر ہے یہ؟ اب کس کو معلوم نہیں کہ یہ مکہ ہے، مگر معلوم نہیں، سب صحابہ نے سمجھا پتہ نہیں یار کا منشا کیا ہے. عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پوچھا گیا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ایک اور روایت بخاری شریف کی، پوچھا تمہیں معلوم تھا کہ یہ شہر مکہ ہے؟ جب حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ڈر گئے کہ معلوم نہیں حضور آج نام بدلنا نہ چاہتے ہو. ہائے ہائے ہائے، ہم کچھ اور کہتے اور رسول مکہ کا نام بدل ڈالے. بھلے قرآن کی آیتوں میں آ چکا تھا، اس دن رسول کہہ دیتا نہیں یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، وہ دن مدینہ بن جاتا. ہمیں معلوم تھا کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، ہم اس لیے ڈر گئے. ممکن ہے حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، ذی الحج محرم بن جاتا. اس لیے نہیں بولے کہ پات پانی نہیں حضور بدلنا چاہتے ہیں. ان کو معلوم تھا اختیار مصطفیٰ ہے، زبان سے جو کہہ دے وہی شریعت بن جائے. زبان سے جو کہہ دیں وہی شریعت بن جائے. تو ایک تو میں نے نکتہ سمجھا دیا، عقیدہ شان رسالت کے باب میں لوگوں توحید اور رسالت کے تعلق کو سمجھو، پھوڑو نہیں. یہ پھوڑنے والے پھوڑنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیشہ جوڑا ہے، اور صرف ایک شان مصطفیٰ کو نہیں دی. آقا کو خدا نہیں کہا، خالق و مالک نہیں کہا، معبود و الہ نہیں کہا. عبادت کا حق اپنے لیے خاص رکھا، الوہیت اور معبودیت، خالقیت جو اس کی شان ہے اس کو چھوڑ کر کہا محبوب باقی ہر شے میں تو میرے ساتھ ہے، ہر شے میں میرے ساتھ ہے. لہذا یاد رکھ لیں جس طرح عبادت میں رسول کو خدا سے میں شریک کرنا شرک ہے، عبادت میں رسول کو خدا کے ساتھ بولیے شریک کرنا، رسول کو خدا کے ساتھ ملانا عبادت میں شرک ہے. اسی طرح باقی سارے معاملات میں رسول کو خدا سے جدا کرنا کفر ہے. عقیدے درست کر لو، شان رسالت آپ کو قرآن سے سمجھو، نہیں 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی، تنقیص بنتی ہے. اب قرآن کے بعد حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے، وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں. آقا اپنی پیدائش سے پہلے بھی پوری کائنات کا وسیلہ تھے، ولادت کے بعد بھی ساری کائنات کا وسیلہ ہیں.
اور وفات کے بعد بھی قیامت تک حضور ساری کائنات کا وسیلہ ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں، یہ بھی انکار۔ وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کرا، خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ۔ یہ لوگ جو پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے۔ قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ، جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا۔ ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا، یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی سے جہالت۔ پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں، جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے۔ اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے۔ آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا، صرف یہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، کر سکتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے؟ کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے۔ نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ تو کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی، اپنا قمیض اتار کے دے دیا۔ قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا۔ اپنا قمیض اتارا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی۔ قرآن بول رہا ہوں، پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا، حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی۔ اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے۔ یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے۔ ارے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر تو آپ کے ہمارے باپ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی۔ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے، اپنی سنت آقا علیہ السلام کی، کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں، اور یہ حدیث دے رہا ہوں، آج تک
کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا، رد نہیں کیا۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا، وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا، ان کی قبر کھودی، مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے، پھر ان کو لحد میں اتارا گیا، لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے، وہ دعا سنیے۔ اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان۔ کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا، آپ نے دعا کی، اور دعا کی اللہم الذی اللہ الذی یحیی و یمیت و حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا۔ اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما، اور آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے، بے حق کے نبی کا، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ۔ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرمایا وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ وَالْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، اور ان سب نبیوں کا واسطہ، وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا، خواہ وہ میں ہوں، کوئی شخص کہے، یہ ہو، کوئی کہے۔ آقا علیہ السلام نے سنت بنایا۔ اس حدیث کو سنیے، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور کہا رجال الصحیح ہیں، اس حدیث کے رجال سند صحیح ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے سے دعا کی۔ ارے جب آقا علیہ السلام کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار فاروق اعظم، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، امام بیہقی نے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ پھر اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، علامہ امام سیوطی نے روایت کیا، علامہ ابن تیمیہ نے روایت کیا، مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ 151، علامہ ابن تیمیہ نے، اور اس روایت کو بیان کر کے جرا نہیں کی، اس کو کہا کہ یہ حدیث دیگر احادیث صحیحہ کی قرآنی آیات کی طرح تفسیر کرتی ہے، مقبول قرار دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف کر دی، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے حدیث صحیح کے ساتھ تائید کی۔ اسی طرح تمام تفاسیر اٹھا لیں، کسی کو توفیق گزری ہو۔ اب میں اگلا حوالہ دے رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کہ بنی اسرائیل جب لڑائی کرتے تھے اوس اور خزرج کے مقابلے میں،
یا کفار کے مقابلے میں تو فتح یابی کے لیے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے. اس کو قرآن نے بیان کیا. قرآن نے بیان کیا کہ کانو یستفتحون علی الذین کفروا یستفتحون، کہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کفار پہ مدد طلب کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ان یہودا کانو یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ، حضور کی بعثت سے پہلے اوس و خزرج پر فتح یابی کے لیے یہود حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. اور اسی روایت کو جو میں نے بیان کی امام ابو نعیم نے سن لیے، کتنوں نے روایت کیا دلائل میں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو روایت کیا اصابہ میں، امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور پھر امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل نے، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں، امام نصفی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں، امام خازن نے اپنی تفسیر میں، امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں، سیوطی نے اپنی تفسیر میں، اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں، روح البیان نے اپنی تفسیر میں، علامہ روح البیان نے اپنی تفسیر، روح البیان نے اپنی تفسیر میں، امام شوکانی نے فتح القدیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں. الغرض جو تفسیر دنیا کی ائمہ کی اٹھائیں، کسی ایک مفسر نے 1200 سال کے ذخیرہ تفسیر میں اس کا انکار نہیں کیا، ہر ایک نے بیان کیا. آج کوئی شخص کیا جرت رکھتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا انکار کرے جسے 1400 سال تک ہر امام تفسیر نے اور ہر محدث نے اس کو بیان کر کے اس پر اعتماد کیا. حضرت معاذ نے کہا، یہود کو پکڑ لیا، حضرت بشر بن البراء نے پکڑ لیا اور کہا یہودیوں، ہم جب مشرک تھے تم حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر ہم سے فتح مانگتے تھے اللہ سے اور فتح یاب ہوتے تھے، آج ہم ان پر ایمان لے آئے تم منکر ہو گئے. اتنا معروف قرآن کا حکم امام بہقی نے، امام طبری نے، ابن حاتم نے. الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں تو 1200 سال میں 500 تفسیریں حدیثیں پر جائیں. کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا، جو تو عمل تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، میں نابینا ہو گیا ہوں، دعا کر دیں میری بینائی آ جائے. مختصر کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ نہیں آقا دعا کر دیں ٹھیک ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا، تمہیں دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے. دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی. کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا، وضو کر دو، نفل پڑھ اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی اللہم فشفع فی. دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے. یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں. ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے.
یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد، تم حضور کے منکر ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد، آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی۔ یہ حضور کی حیات پاک تھی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے، اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں۔ ارے خدا کے بندو، اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، امام منذری روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ھذا الحدیث حدیث صحیح۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں، ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا۔ کہتے ہیں وہی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے۔ ایک اور شخص تھا، اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بار، وہ بار بار جاتا، دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں، وہ جو نابینا تھا، حدیث الدریر، جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے، اس سے ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد۔ آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے۔ اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی، یا محمد پکارا، پکار کے پلٹا، سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا، وہیں اس کا کام ہو گیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، جیسے کاظم پاشا صاحب نے کہا کہ زندہ نہیں، معاذ اللہ خاک میں مل گئے۔ ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم طبرانی نے، حاکم نے کہا ذا حدیث صحیح الاسناد، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پر گرے پڑے ہیں، قبر مبارک پر لپٹے رو رہے ہیں۔ پیچھے مروان بن حکم آ گیا اور مروان نے دیکھا کوئی شخص حضور کے مزار پر لپٹ کے رو رہا ہے۔ اس نے کندھا پکڑا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو، اتدری ما تصنع، معلوم ہے کیا کر رہے ہو۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب مڑ کے دیکھا فاقبل علیہ فیضا وہ ابو ایوب، مڑ کے دیکھا مروان کانپ گیا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جواب دیا قال نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، پوچھنے والے میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ بند کر دے بیٹے، یہ بند کرتے جاؤ اسے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو زندہ ہیں، جو سنتے ہیں، جو حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ولم آت الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میرا رونا نہ سنے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ کن کا؟ اب یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے۔ یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں،
سنو رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے. کنتو نبیم وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں. حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں. ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی سن لیں، پھر ابن ماجہ، پھر مسند احمد بن حنبل، پھر صحیح ابن حبان، پھر مستدرک حاکم. کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث صحیح لاتے ہیں، اور اس کی توثیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں. ابن القیم جلاء الافہام میں اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے. سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے. آقا نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ابو الدرداء اور روایت ہے ابو الدرداء کی، جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا سند صحیح سے، حدیث نمبر 1637، اور علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توثیق کی. وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدا لا یصلی علی الا اوردت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا. فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے. ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی؟ لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں، معاذ اللہ. میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے. پوچھا وفات کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا سند صحیح کے ساتھ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علی وسلمو، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی. فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی اینما کنتم. ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، نہیں یہ دوسری بات فرمائی، فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی، فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نامہ اعمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے؟ فرشتے صبح و شام
ہمارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو۔ ارے بمبے والوں، بمبئی سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم گنبد خضرا میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں۔ میں سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں۔ آقا نے فرمایا صلو علیہ۔ دوسری روایت حضرت سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم۔ کثرت سے درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس گوشے میں، تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے، براہ راست پہنچتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل، حدیث صحیح، فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کائنات کی عرضی پر جہاں بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا الا رد اللہ علی روحی، اللہ نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی گئی ہوئی ہے، میری روح میرے جسم میں واپس بولیے لوٹا دی ہوئی ہے۔ میں ہر سلام کرنے والے کو سن کر خود جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایک لطیف علمی بات اور ذوق کی بات کہوں، خیال آئے لوٹا کیوں دی؟ اگر لوٹانی تھی تو نکالی کیوں روح پاک، اور نکال لی تو لوٹا کیوں دی؟ سنو غور سے، نکالی اس لیے تاکہ ہر نفس پر ایک بار موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا بولیے ثابت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے بھی چکھا، اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا، کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا، اور میں کہوں گا نہیں، موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی۔ ہائے ہائے، موت مصطفیٰ کو چھونے کے لیے آئی۔ مولا میں محروم نہ رہ جاؤں، میں بھی چھو لوں تیرے محبوب کے جسم کو، اس لیے روح نکلی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹا کیوں دی؟ قرآن کا قاعدہ ہے، نص قرآن سنیے، قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری آخرت اور تیری بات کی گھڑی، ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ مصطفیٰ کا جسم ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر مقام پر ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی روح ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جب روح جسم پاک سے نکل گئی، ذائقہ موت وارد ہو گیا۔ اب میں وجدانی بات کر رہا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح کو جنتوں کو پیش کیا گیا ہوگا، روح مصطفیٰ جس مقام کو چاہے چن لے، روح بولی ہوگی میرے مولا تیرا وعدہ ہے کہ بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ میں 63 سال تک مصطفیٰ کے جسم میں رہتی رہی ہوں، 63 سال میں جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں، تیرا وعدہ ہے کہ اب اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں گی۔ اگر تیری کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں بھیج دے، اور اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے۔ لا محالہ رحمت خدا نے جواب دیا ہوگا، رحمت خدا نے، روح مصطفیٰ، مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو نہ فرش پر میرے پاس کوئی جگہ ہے، نہ عرش پر، نہ مکان پر، نہ لا مکان پر۔
مصطفیٰ کے جسم سے تو اعلیٰ جگہ نہیں. روح نے عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے. حکم ہوا ہے روح مصطفیٰ پلٹ جا اور قیامت تک مصطفیٰ کے جسم میں رہے. اس لیے حضور جسمانی طور پہ بھی زندہ ہیں اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں. پھر آگے ایک نکتہ اور بیان کر دوں. ایک گمراہی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ شفاعت کوئی نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں کرے گا, اور شفاعت کی نفی کی جاتی ہے. بمبے والو آج کی رات میرے اس حصہ گفتگو کو یاد کر لینا. الحم سے والناس تک خدا کی عزت کی قسم مومنین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, حضور کی امت کے لیے شفاعت کی نفی پر کوئی ایک آیت نہیں ہے. اگر ایک آیت بھی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کی مطلق نفی پر ہو تو میری گردن کاٹ دی جائے. یہ گمراہی ہے, جہالت ہے. ایسا کہنے والوں نے نہ قرآن کا سیاق و سباق پڑھا نہ قرآن کی تفسیریں پڑھی. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. میں صرف آیتیں کوٹ کروں گا جس میں شفاعت کی نفی آئی ہے. شفاعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے, ارے خود کیوں کرتے ہو معنی قرآن کا؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھو, امام طبری سے پوچھو, امام بغوی سے پوچھو, امام رازی سے پوچھو, قرطبی سے پوچھو, زمخشری سے پوچھو, آلوسی سے پوچھو, خازن سے پوچھو, کل ائمہ تفسیر سے پوچھو, آج کے دور کے قاسمی تک سے پوچھو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ من عذاب اللہ. اس سے مراد کافروں کی بات ہے, مومنوں کی بات نہیں ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں النفس الکافرہ لا کل نفس. یہ جو شفاعت کی نفی آئی ہے یہ صرف کافروں کے لیے آئی ہے, ہر جان اور ہر انسان کے لیے نہیں. امام نصفی کرتے ہیں تفسیر میں لا يقبل منها شفاعت للکافرہ. کفار سے شفاعت کی نفی آئی ہے, مومنوں کے لیے نہیں. امام خازن نے یہی کہا. آؤ حافظ ابن کثیر کو پڑھ لو, وہ لکھتے ہیں ولا يقبل منها شفاعت یعنی من الکافرین. بدبختی کا میرے پاس کیا علاج ہے, جہالت و بدبختی کا, کہ جو آیتیں کفار اور مشرکین کے لیے آئی ہیں وہ پڑھ کے آپ مومنوں مسلمانوں پر چسپاں کریں. یہ کام خوارج کیا کرتے تھے, آج پھر خارجی پیدا ہو گئے ہیں, حضور کی شان کا انکار کرنے والے. اسی طرح ولا تنفع الشفاعہ عندہ الا لمن اذن, اس کے تحت آیا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, سورہ انعام آیت نمبر 51. پڑھیے امام ائمہ تفسیر کو. بغوی کہتے ہیں انما نفی الشفاعت لغیرہ مع ان الانبیاء والاولیاء یشفعون. یہ غیروں کافروں کے لیے نفی آئی ہے, نبی اور ولی شفاعت کریں گے. جس آیت کو لیں, جس آیت کو, امام قرطبی لکھتے ہیں جب ما نرا معکم شفعاءکم, یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 94. امام قرطبی لکھتے ہیں ای الذی عبدتموہم وجعلتموہم شرکاء یرید الاصنام وکان المشرکون یقولون الاصنام شرکاء اللہ. اس سے مراد بتوں کی نفی ہے اور مشرکوں سے شفاعت کی نفی ہے. الغرض کل آیتیں, میری کتاب اٹھائیے, کتاب التوحید 2 جلدوں میں میری کتاب ہے, اس کو پڑھیے. میری کتاب عقیدہ شفاعت ہے, اس کو پڑھیے. میں نے تمام آیتوں کی تفسیریں لکھ دی ہیں. کسی ایک آیت میں جہاں شفاعت کی نفی ہے اس سے مراد مسلمانوں سے شفاعت کی نفی نہیں, بلکہ صرف کفار سے شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور مومنوں کے لیے ثابت کی گئی ہے. اب میں نے یہ بھی سنا ایک اور گمراہی پھیلائی جاتی ہے, اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے شفاعت تو ہوگی مگر آقا علیہ السلام کو یا کسی کو اب اذن نہیں ملا, شفاعت کا اختیار نہیں,
قیامت کے دن اللہ پاک اذن دے گا اور اذن کے بعد پھر وہ شفاعت کرنے کے حقدار بنیں گے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی۔ یاد رکھ لو کہ اذن شفاعت اور چیز ہے اور اذن کلام اور چیز ہے۔ جتنی حدیثوں میں اور قرآن میں ذکر آیا ہے کہ جس کو اذن ملے گا اس اذن سے مراد اذن کلام ہے، اور رہ گئی شفاعت، جس کو اللہ نے شفاعت کا حق دینا تھا اس کو اللہ پاک نے اسی دنیا میں عطا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ زخرف آیت نمبر 86 دلیل دے رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ فرمایا یوم نہیں، اس میں ارشاد فرمایا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ الا من شاہد بالحق وہم یعلمون۔ فرمایا کافر مشرک لوگ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، مگر شفاعت کرنے کا حق ان کو دیا گیا من شاہدہ بالحق، جنہوں نے توحید و رسالت کی تصدیق کر دی، وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں۔ تو مومنین صالحین کو قرآن کہتا ہے شفاعت کا حق دے دیا گیا۔ پھر سورہ مریم آیت نمبر 87 میں فرمایا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس دن باقی کافر لوگ جو ان کے بہت شفاعت کے مالک نہ ہوں گے، شفاعت کا اختیار صرف ان کو جن کو خدائے رحمان نے شفاعت کا وعدہ کر دیا ہے۔ شفاعت کا وعدہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جن سے اللہ نے عہد لے لیا اور اللہ نے ان کو شفاعت کا حق دے دیا۔ تو شفاعت کا حق اللہ رب العزت نے دے دیا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا آیت نمبر 10 یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن۔ کسی کی شفاعت دوسرے کو نفع نہیں دے گی مگر ان کی جن کو اللہ نے اذن دے دیا۔ اللہ نے اذن شفاعت کا، تو شفاعت کا اذن اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ اب بات جو سمجھنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ شفاعت کا اذن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت کا اذن مل چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کو شفاعت کا اذن بولیے مل چکا ہے، اس لیے تو آقا نے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا ایک ایک جز لوگوں کو بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث صحیح عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس، بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1405، اور پھر درجنوں کتب حدیث۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن۔ اب سنیے، شفاعت کا اذن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو کہتے ہیں نا اللہ اذن دے گا اس کے بعد شفاعت کا اختیار ہوگا، نہیں، سن لیں حدیث بخاری شریف کی۔ آقا نے فرمایا سورج قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا کہ پسینہ آدھے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیے حدیث میں ابھی تک اذن کی کوئی بات، بولیے اذن کی نہیں آئی۔ جب لوگ پریشان ہوں گے فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ابھی اذن کی کوئی بات نہیں، لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، استغاثوا، ان سے مدد مانگیں گے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت آدم کے پاس جا کر مدد مانگیں گے۔ ثم بموسیٰ، وہ بھیجیں گے پھر حضرت موسیٰ کے پاس جا کے مدد مانگیں گے، وہ بھیجیں گے ثم بمحمد، پھر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ کے مدد مانگیں گے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو امتیں ساری مل کر حضرت آدم سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر حضرت موسیٰ سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر آقا علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گی، بولیے یہ اس اذن سے پہلے جا رہی ہیں یا بعد میں جا رہی ہیں؟ ابھی تو اذن کی بات ہی نہیں ہوئی، اس کے بعد جا کے اذن کا مسئلہ آیا ہے۔ ارے اذن سے پہلے جا رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ انبیاء کو اختیار شفاعت مل چکا ہے، مگر یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، شفاعت عظمیٰ۔ آقا کے پاس جائیں گے، آقا علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے فرماتے ہیں میں جنت کا حلقہ، دروازے کا زنجیر تھام لوں گا،
فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور میں مقام محمود پہ کھڑا ہوں گا۔ آقا شفاعت کریں گے۔ یہ ایک ایک نبی سے جا کے مدد مانگنا اور آقا کا شفاعت عظمیٰ کرنا یہ اذن سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں اذن سے پہلے ہے۔ پھر آقی سنیے، آقا علیہ السلام کو زندگی میں اذن مل گیا تھا، اس کا انکار سینکڑوں احادیث صحیحہ کا انکار اور شان مصطفیٰ کا انکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح عبداللہ بن عمرو بن العاص، آقا علیہ السلام نے دو آیتیں پڑھیں، ایک میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، ایک میں حضرت عیسیٰ کا۔ ہاتھ اٹھائے اور رو پڑے، بتاؤں تاجدار کائنات کو اذن کب ملا؟ حضور کو اذن شفاعت ارے نادام مل چکا، وہ شفاعت کے مالک ہو گئے۔ ان سے صحابہ شفاعت مانگا کرتے اور وہ شفاعت دیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کب ملا اذن شفاعت؟ قیامت کو نہیں ملنے لگا، وہ مل چکا۔ کب؟ صحیح مسلم حدیث صحیح اور حدیث نمبر 202 کتاب الایمان۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں آقا علیہ السلام رو دیے، ہاتھ اٹھائے، رو کے کہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت و بکا، رو دیے۔ اب بتا رہا ہوں اذن شفاعت ابھی ملنا ہے یا مل چکا ہوا ہے؟ جب رو دیے فقال اللہ یا جبریل، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بلایا، فرمایا جبرائیل اذهب الى محمد، جاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے پاس، وربک عالم فصلہ ما یبکیک، اور جاؤ پوچھو میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں، پوچھو میرے محبوب آپ کو کس شے نے رلا دیا، کیا رلا دیا؟ فاتاہ جبریل فسألہ فاخبرہ، جبرائیل امین آئے، آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا اللہ نے پوچھا ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اپنی امت رلا رہی ہے، امت کا غم رلا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دوبارہ جا، اذهب الى محمد۔ اب اذن شفاعت اور اختیار شفاعت دیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھمایا جا رہا ہے، اور آپ انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل دوبارہ، فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوکا، اعلان کر دے ہمارا وعدہ ہو گیا، ہم آپ کو امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور پھر کس طرح اذن ملا؟ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اسناد حدیث صحیح اور حسن، حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام گھر میں رہے، ہم سے گم ہو گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ ایک دن کے بعد تشریف لائے، ہم نے پوچھا آقا کل سارا دن آپ نے کہاں گزارا؟ ہم ترستے رہے، آپ گھر سے باہر نہیں نکلے، کہاں گزارا؟ آقا نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، میرے اللہ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اذن نبی ملے گا؟ نادان، آپ نے پڑھا کیا ہے حدیث مصطفیٰ کو، ہاتھ نہیں لگایا کتابوں کو۔ آقا فرماتے ہیں میں سارا دن اس لیے نہیں نکلا، میرا رب مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرما رہا تھا۔ ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، کیا ماذا افعل بہم، رب مجھ سے پوچھتا تھا میرے محبوب محمد بتا آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ فقلت ما شئت اے رب، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مالک ہے، جیسے تو چاہے، جیسے چاہے، ہم خلقوں کا وعبادک، وہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا فاستشارنی الثانیہ، دوبارہ مشورہ چاہا، نہیں مصطفیٰ جو تو کہے وہی کرتا ہوں، مشورہ دے۔ پھر میں نے کہا مولا تو مالک ہے، پھر اللہ نے کہا لا احزنک فی امتک
یا محمد وبشرنی ان اول من يدخل الجنۃ من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 لیس لهم عذاب ولا حساب ولا کتاب۔ آقا نے فرمایا پھر میں نے بار بار کہا مولا تو مالک ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر سن لے میرے محبوب، تجھے غم زدہ نہیں ہونے دوں گا امت کے لیے، اور تجھے خوشخبری ہو کہ آپ سے وعدہ ہو گیا آپ کی شفاعت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ پھر 70,000 بغیر حساب و کتاب کے اور جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ایک روایت میں پھر آقا نے فرمایا میں نے اور مانگا، اللہ نے کہا پھر ان میں سے ایک ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 اور لے کر جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اسناد حسن اور صحیح کے ساتھ یہ شفاعت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ شفاعت مل چکی، اب اس پر ایک اور صریح حدیث سنیے، اور حدیث متفق علیہ۔ حدیث یہ کہنا کہ اذن اور اختیار شفاعت ابھی نہیں ملا، قیامت کے دن ملے گا اس کے بعد بات ہوگی، لوگوں یہ کہنا گمراہی ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، جہالت ہے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ بمبے والو عقائد درست کر لو۔ میں ایک ایک حدیث آپ کو بخاری مسلم کے حوالے دے کر پڑھ کے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 5945 5945، پھر بخاری کی کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7036، پھر صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 198، متفق علیہ حدیث۔ بتانا چاہتا ہوں کہ شفاعت کا اذن اور اختیار میرے مصطفیٰ کو مل گیا۔ آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابت یدعو بہا، ہر نبی کو ایک دعا اللہ نے دے دی، جو چاہے مانگ لے وہ قبول ہوگا۔ ہر نبی کو دعوت مستجابہ دے دی، اور جب میری باری آئی اللہ نے مجھے بھی دی۔ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن ہوگی، مصطفیٰ نے کہا مجھے دے دی۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، مجھے دی، میں نے کہا باری تعالیٰ میں نے قبول کر لی، اب اس کو محفوظ رکھتا ہوں، بطور شفاعت قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ اختیار مل چکا، استعمال میرے مصطفیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ وہ مالک ہیں، جب چاہیں استعمال کریں۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ پھر حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 5946، آقا نے فرمایا فجعلت دعوتی شفاعتاً لامتی یوم القیامہ، مجھے شفاعت کا اختیار مل گیا، مجھے دعا قبولیت کی اذن مل گیا، مگر میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، فرمایا انی اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شاہدہ، مجھے شفاعت کی صورت میں اختیار دعائے مقبولہ مل گیا، میں نے محفوظ کر لیا قیامت کے دن، اور میری شفاعت میرے ہر امتی کو ملے گی جو مشرک نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک بات سننے والی ہے، ارے نادانو، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ راوی، انا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور سب سے پہلی شفاعت قبول بھی میری ہوگی۔ حضور 1500 سال پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور یہ بھی اعلان کر رہے، گارنٹی دے رہے ہیں اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت مقبول ہوگی۔ اگر اذن نہیں ملا تو یہ اعلان ان آتھورائزڈ اعلان کر رہے ہیں، معاذ اللہ اللیگل اعلان ہو رہے ہیں، انویلڈ اعلان ہو رہے ہیں۔ ارے نادان، اگر اللہ نے اذن و اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیوں فرما رہے ہیں
اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ خدا جانے اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور لطف کی بات یہ، حضور یہ بھی فرمائیں کہ سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی، میری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ بھی فرمائیں کہ اول من اشفع لہ من امتی اہل بیتی، سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی بخشش کرواؤں گا۔ یہ بھی بتائیں کہ اہل بیت کی شفاعت ہوگی۔ حضور اب لوگوں کے نام بتا رہے ہیں، طبقات بتا رہے ہیں، آپ ابھی کہتے ہیں کہ اذن نہیں ملا۔ اذن ملے بغیر گن گن کے بتائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اول من اشفع لہ من امتی اہل المدینہ، اہل بیت کے بعد سب سے پہلے قیامت کے دن میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔ ارے اگر اختیار شفاعت نہ ملا ہو تو کسی کی جرت ہے خدا کے معاملے میں اس طرح گارنٹی دے کر بتائے کہ سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی؟ اور پھر اسے امام بخاری نے روایت کیا التاریخ الکبیر میں، اور پھر عبداللہ بن جعفر راوی ہیں، آقا نے فرمایا اول من اشفع لہ من امتی اہل المدینہ ثم اہل المکہ، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے ساتھ اہل مدینہ کی بخشش کرواؤں گا، اس کے بعد اہل مکہ کی کرواؤں گا۔ حضور نے تو آرڈر بتا دیا، پرائورٹی بتا دی، ترتیب بتا دی، آپ پھر کہتے ہیں اگر اختیار نہیں تو ساری ترتیب کیسے بتا رہے ہیں؟ اور پھر سنو، اہل سنت عاشقان مصطفیٰ اس لیے اہل مدینہ بنتے ہیں کہ فرمایا پہلے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مکہ کی ہوگی۔ جس کو پہلے شفاعت لینی ہے وہ مدینہ سے جڑے، وہ مدینہ سے جڑے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ خیر تو دو ٹوک بات حدیث کی، مجھے اختیار دیا گیا، حدیث کے لفظ، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح، ابو موسیٰ اشعری راوی، خیر تو مجھے اختیار دے دیا گیا بین شفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، کہ چاہے تو میں شفاعت لے لوں، چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب دو میں سے کیا لیتے ہو؟ چاہو تو آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں، چاہو تو شفاعت کا حق دے دوں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ تو بولی اذن اور اختیار ملا یا نہیں ملا؟ شفاعت لے لیا۔ آقا سے پوچھا صحابہ کرام نے، آقا اللہ فرما رہے تھے آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں، بڑا کوٹا تھا، بڑا کوٹا، وہ کیوں نہیں لیا؟ آقا نے فرمایا لأنہا اعم و اکفا، اس لیے نہیں لیا کہ اگر آدھی امت بخشوانے کا کوٹا لے لیتا اور آدھی امت بخشی جاتی، بخشے جانے کے بعد میرا کوئی گنہگار امتی مجھے پکارتا یا رسول اللہ خدا کے لیے مجھے پر کرم کر دیجئے، تو میرا تو کوٹا ختم ہو چکا تھا، میں بخشوا نہ سکتا۔ اس لیے میں نے کہا مولا میں کوٹوں میں نہیں جاتا، کوٹے نہ دے، کھلی شفاعت کا اختیار دے، جب تک شفاعت کرتا رہوں تو میری امت کو بخشتا رہے۔ اور آقا نے فرمایا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، سنو یہ شفاعت نیکوکاروں کی نہیں، نیکوکار اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے۔ اور حدیث خاص، چونکہ شفاعت کا اختیار تھا تاجدار کائنات کو، اس لیے صحابہ کا عقیدہ تھا وہ حضور سے شفاعت مانگتے تھے، زندگی میں ختم کر رہا ہوں، مانگتے تھے۔ مصعب اسلمی کہتے ہیں کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آیا، قال انی سائلک سؤالا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں معجم کبیر، رجال صحیح ہیں حدیث کے، آقا نے فرمایا وما ہوا، پوچھنے والے بول تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا اسألک، آپ سے مانگتا ہوں، ان تجعلنی من تشفع لہ یوم القیامہ، مجھے شفاعت والوں میں شامل کر دیں جن کی آپ شفاعت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جا فإنک ممن اشفع لہ یوم القیامہ، جا تجھے میں نے شفاعت میں شامل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو امت کے لیے
بغیر حد و حساب و کتاب شفاعت کا اختیار دے دیا. اس طرح حضور کی امت کے اولیاء کو دیا، صالحین کو دیا، قرآن کو دیا، حافظ قرآن کو دیا، نیک کو دیا، معصوم بچوں کو دیا. یہ سب حدیث سیاح میں ہے. جو شخص سمجھے کہ اذن اور اختیار شفاعت کا نہیں ملا، وہ سینکڑوں احادیث سیاح کا انکار کرتا ہے. پیغام یہ ہے لوگو، I am finishing now. My last word as message. آقا سے محبت کرو، ادب، عظمت اور شان رسالت کا عقیدہ رکھو، اور حضور کی محبت کے باعث خود محبت والے بن جاؤ. آپ کے جسموں سے محبت ٹپکے، امن ٹپکے، پیار ٹپکے، اور ہند کی سرزمین پر اپنے ملک میں قانون کے وفادار رہتے ہوئے کسی کے گلے نہ کاٹو، نفرت نہ پھیلاؤ، انتہا پسندی نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو. مسلمان پر محبت ہے، پر امن ہے، پیار کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، ڈوبنے والے کو بچانے والا ہے. آقا کے غلام بن کر پوری انسانیت کے لیے سراپا امن اور محبت کا پیغام بن جائیں، اور اس عقیدہ رسالت کو رکھیں جس میں ہر وقت آپ کا ظاہر و باطن حضور کی غلامی کے ساتھ جڑ جائے. حضور کے وسیلے کا فیض بھی ملے، اطاعت کا فیض بھی ملے، اتباع کا فیض بھی ملے، شفاعت کا فیض بھی ملے، محبت کا فیض بھی ملے، اور دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ہر وقت آقا علیہ السلام کے نالین پاک اور کملی کے سائے میں رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.